ایک اور روایت کتاب عیون الحکم والمواعظ، اس کے اندر بھی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی میری ذریت سے محبت کرے گا اس کو 20 فائدے حاصل ہوں گے۔ دیکھیے یہ بات ہم شروع میں اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں تاکہ اس سلسلے میں کوئی ابہام نہ رہے کہ ایسا نہیں کہ جو ہم گفتگو آگے کرنے جا رہے ہیں اس میں خدا نہ خواستہ کوئی یہ بات ہو کہ ہم سادات کی عزت و احترام کے قائل نہ ہوں۔ یہ کہیں سے بھی تاثر نہیں نکلنا چاہیے، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں۔ ذریت رسول سے محبت کے 20 فائدے خود پیغمبر نے نقل کیے ہیں، جس میں سے 10 فائدے وہ ہیں کہ جن کا فائدہ اسی دنیا میں ملے گا، اور 10 فائدے وہ ہوں گے کہ جن کا فائدہ اور ثواب عالم آخرت کے لیے مخصوص ہے۔ تو وہ 10 فائدے جو ان کی ذریت سے محبت کرے گا، جو ان کے اہل بیت سے محبت کرے گا، جو ان کی اولادوں سے محبت کرے گا، 10 دنیاوی فائدے جو ہوں گے ان میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ جو بھی پیغمبر کی ذریت سے محبت کرے گا، پہلا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت نکلی جا رہی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کو دنیاوی فائدہ شمار کیا گیا ہے، حب دنیا کا دل سے نکلنا، کیونکہ جب واقعی انسان حب دنیا میں گرفتار ہوتا ہے نا تو اتنی زحمت اور تکلیفوں میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی زندگی بڑی قابل رحم بن جاتی ہے اسلامی حوالوں سے۔ تو دنیا کی محبت اس کے دل سے کم ہونے لگے گی، یہاں تک کہ اس کی دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی، وہ والی دنیا کی محبت جو آخرت کو حاصل کرنے سے روکتی ہے، جیسا کہ ابھی آگے چل کر بھی واضح ہوگا۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے، جو فائدہ جو ملے گا وہ یہ ہے کہ وہ تلاش علم میں کوشش کرے گا تلاش علم میں کوشش کرے گا۔ اب اگر کوئی شخص تلاش علم میں کوشش کرتا نہیں نظر آ رہا بلکہ علم حاصل کرنے سے بھاگ رہا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ذریت رسول کی محبت اس کے دل میں شاید پائی نہیں جاتی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے اور جو فائدہ اس کو ملے گا وہ یہ ہے کہ وہ متقی و پرہیزگار ہو جائے گا۔ پیغمبر سے ذریت کے دنیاوی فائدوں میں ہے متقی و پرہیزگار ہونا۔ آپ تو کہیں گے اس سے تو عالم آخرت کا فائدہ ہے۔ جی ہاں، عالم آخرت کا بھی فائدہ ہے، لیکن اسی دنیا کے اندر بھی فائدہ۔ گناہوں کے اندر مبتلا ہوگر کتنی نحوستیں اور تکلیف و پریشانیاں اس پر آنے لگتی، تو متقی ہونے سے وہ سب پریشانیاں دنیاوی طور پر بھی اس سے دور ہوتی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسا شخص عبادت کا شائق نظر آئے گا، آپ کو عبادت کا شوقین ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نماز فجر پڑھنے کے لیے اس کو گویا گن پوائنٹ کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے۔ نماز شب تو پڑھنا اس کے لیے انتہائی دشوار ترین، جیسے کہ کوہ ہمالیہ سر کرنا اس کے لیے نزدیک ایسی چیز ہوئی جا رہی۔ تو یہ چوتھا اس کو فائدہ ملے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے افراد کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی، توبہ کی توفیق ملے گی۔ چھٹا فائدہ یہ ہوگا، یہ 5 فائدے ہوئے۔ چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز شب پڑھ کر وہ مسرت محسوس کرے گا، مزہ آئے گا اس کو نماز شب پڑھ کر۔ یہ دنیاوی فائدہ اس کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ 7واں فائدہ یہ ہوگا کہ خدا کے کبھی بھی کسی حلال کو اور حرام کو وہ بھلائے گا نہیں۔ ہر موقع پر اس کو خدا یاد آئے گا، کوئی تقریب ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ بس ذرا سی کوئی خوشی کا موقع آیا اور بس وہ خدا کو بھلا بیٹھا۔ ادھر رمضان ختم ہوا اور عید کا دن آیا اور پورے رمضان کی محبت کا جو ہے اور جو کمایا تھا رمضان میں وہ سارا لٹا دیا، اس نے سارا ثواب ختم کر کے رکھ دیا۔ ذرا سی کوئی گھر میں شادی کی تقریب آئی یا کوئی اس قسم کی کوئی تقریب آئی، بس اسی دن سارا ایمان اس نے لپیٹ کے ایک جگہ پہ رکھ دیا کہ ایسے موقع پہ کون شریعت کا خیال کرے گا۔ ذریت رسول کی محبت اگر دل میں ہوگی تو وہ خدا کے حلال کو اور حرام کو کبھی بھلائے گا نہیں۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے لذت ہو جائے گا، دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا اور غیر اللہ سے مایوس ہو جائے گا۔ ہم جو بہت زیادہ دنیا کی تگ و دو کے اندر لگ جاتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہونا اور غیر اللہ سے مایوس ہونا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہوگا اس سے مایوس ہوگا اور پروردگار کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس کی امید رکھے گا۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ دنیا کو اس لیے دشمن رکھے گا کہ وہ آخرت کی دشمن۔ ایسا نہیں کہ دنیا کو جب بھی ہم حب دنیا کی مذمت کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید تم دنیا کی تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ دنیا جو کہ آخرت کی دشمن اس کے لیے ہے کہ دنیا کو اس لیے دشمن رکھے گا کہ وہ آخرت کی دشمن ہے اور ایسے افراد سخی ہوں گے اور صفت سخاوت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو 10 تو دنیاوی فائدے
बिल्कुल आपको मिलेंगे, सिर्फ ज़ुर्रियत रसूल से मोहब्बत के जो दुनियावी फायदे। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.